سر آپ ایک بزنس مین ہے، پچھلے کافی دہائیوں سے آپ کر رہے ہیں، کمپیریزن اگر کریں تو پہلے کی نسبت اور اب کی نسبت آپ بہتر اسے سمجھتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، کبھی پیٹرول اوپر جا رہا ہے، کبھی نیچے آ رہا ہے، پھر جو ان کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں، ایون کہ وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ غیر محفوظ ہے سر ان سب کو دیکھتے ہوئے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اوپر سے سب سے آپ کے ہی جو ہے امپورٹ جو ہے گورنمنٹ نے بند کی ہوئی ہے، تاجر کمیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، کیا کہیں گے سر ان سارے سوالوں میں جو ہے؟ پہلے جو تھا آپ کا کہ کاروباری حالات اب ویسے تو نہیں رہے ہیں جیسے پہلے تھے، لیکن یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے آ رہے ہیں. یہ پہلے بھی کبھی اوپر چلے جاتے تھے، کبھی نیچے آ جاتے تھے. تو اللہ کا شکر ہے اور شکر ادا کرنا چاہیے. ہم نے تو بہت سخت وقت بھی دیکھا ہے اور بہت اچھا وقت بھی دیکھا ہے. تو اب بھی یہ وقت سارے ہی گزر جاتے ہیں. کاروباری حالات تو ایسے ہی. باقی جو ملک کی سیاست اور ڈالر، اور وہ جب تک ڈالر ایک جگہ پہ کھڑا نہیں نہ تھا، اور وہ بھی کچھ عرصہ، اس وقت تک تو ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. ملکی حالات ایسے ہی رہنے ہیں. روز ہمیں ڈر، پہلی جیسے ہی سٹارٹ آنے والی ہوتی ہے تو ایک خوف سا رہتا ہے کہ یار پٹرول بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. اسی اسے میں ہم 2 دن پٹرول نہیں ڈلواتے کہ اگر سستا ہو جائے گا تو چلے ہمیں 2-4 پیسے بچ جائیں گے نا، اور مہنگا ہو جائے گا تو پھر اس وقت سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں یار پہلے پوا لیں دے. تو یہ حالات تو رہنے ہیں جب تک آپ کا ڈالر جو ہے ایک جگہ سٹینڈ نہیں لیتا. باقی اب نئے وزیر، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ ڈالر آپ کے سامنے ابھی ریسنٹلی بھی بات بھی ہو رہی تھی آپ دوستوں کے ساتھ کہ باہر کے ملکوں میں پیٹرول جو ہے بہت زیادہ سستا ہے. ہمارا جو 6 مہینے بعد جو ان سے تھوڑا بہت وہ بھی ریلیف دیتے ہیں، وہ جب چاہے مرضی بڑھا دیتے ہیں، تو پوچھنے والا نہیں ہے ان کو کیا؟ بیٹے وہ پوچھنے والے کی بات ایسا ہے کہ ہم نے قرضہ بڑھا دینا ہے. جب آپ نے کسی کے پیسے دینے ہوتے ہیں نا، تو آپ کاروبار کر رہے ہیں نا، تو پھر حساب لگا کے آپ ریٹ دیتے ہیں کہ یار فلانی چیز کہ میں اتنے پیسے لگاؤں گا تو مجھے میرا گھر کا نظام بھی چلے گا اور اس میں 2 پیسے بچیں گے جو میں آگے دے دوں گا. تو ہمارے پہ قرضے اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں پہلے یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ ہم نے آگے بھی دینا، کیونکہ تقاضا کرتے ہیں اور بڑے سخت باتیں کرتے ہوں گے. ظاہر ہے جب ہم نے کسی کے پیسے دینے تو وہ سخت بات کر لیتا ہے. تو ملکی حالات، ملک کے معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے پیسے لیتے ہیں، جب آپ ان کے ویسے ہی سیر کرنے چلے جائیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پیسے ہی نہ مانگنے آ گئے. ہاں، تو وہ اس وجہ سے جب تک ہمارے یہ قرضے نہیں نہ اتریں گے ہم ایسے ہی رہیں گے اوپر. سر یہ بتائیے گا، جو اب ہیکر نے جو سب کچھ ان لوگوں کے جو کرتوتے ہیں، میں تو یہی کہوں گا، ویسے تو یہ بڑے ریاست مدینہ کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو دوسری طرف سے وہ بھی عمرے میں عمرہ کر رہے ہوتے ہیں. سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ان کے سامنے ہر چیز آ رہی ہے کہ کیا پری پلاننگ ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کاموں کی وجہ سے عام پبلک کو کتنا نقصان ہوگا؟ غریب آدمی کو مارا جائے. غریب آدمی کا تو بیٹے پہلے بھی نہیں کوئی سوچتا تھا اور اب بھی نہیں سوچ رہا کوئی. لیکن یہ جو معاملات ہیں نا، ہاں یہ جو معاملات اب نکلے نا ہائیکر صاحب نے، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ یہ وہ ہم قوم پہ احسان کر رہا ہے. ہمیں اب پتہ لگتا جا رہا ہے آہستہ کہ کون بہتر ہے. یہ سارے نکل جائیں گے، ان ساروں یہ سمام میں سارے ننگے ہیں. آپ دیکھیں گے اس میں بیوروکریٹس بھی چلے جائیں گے، اس میں ججوں کی باتیں بھی آ جانے، اس میں سیاستدان بھی آ جانے ہیں، اس میں بزنس مین بھی آ جانے، اس میں بڑے لوگ رگڑے میں آ جانے ہیں، اور سب کا ہمیں پتہ لگ جانا ہے انشاءاللہ تعالی. میں نے آپ کو پہلے انٹرویو میں بتایا تھا کہ ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت ہے، اور مجھے امید نظر آ رہی ہے کہ اب لیڈر ایک آئے گا. یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہی نظر آ رہے تھے نا، اب جب یہ ساروں کی باتوں پتہ لگ گئی نا ہم سب کو، تو پھر کوئی نیا ہی آئے گا.
اور پھر انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک ترقی کرے گا, سنور جائے گا انشاءاللہ تعالی. مجھے بڑی امید ہے اللہ کے گھر سے کہ یہ اللہ پاک یہ سلسلہ ادھر کو ہی جا رہا ہے جدھر میری خواہش تھی کہ ایک لیڈر آئے اس ملک کے لیے جو اس ملک کا وفادار ہو, عوام کا وفادار ہو. کل کے جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے بیٹے, ہم تو پستی میں جا رہے ہیں. تو لیڈر کی کمی ہے, لیڈرشپ. تھوڑا سا بڑھتے ہیں, یہ بتائیے گا, ایک لاسٹ کوسچن ہے میرا, بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ چونکہ تاجر کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں, بزنس مین ہیں سر, اس ٹائم امپورٹ بند کی ہوئی ہے, تاجر سراپا احتجاج ہیں, آپ کے ہی کولیگس ہیں, برامدس روڈ کے ہیں, مختلف جگہ کے ہیں, کیا کہیں گے سر گورنمنٹ کو کوئی میسج دینا چاہیں, ساکھدار صاحب کو دینا چاہیں؟ دیکھیں امپورٹ تو کھولنی چاہیے امپورٹ, لیکن امپورٹ کے لیے تو ڈالر بھی تو ہونے چاہیے نا. ڈالر ہی نہیں ہے اس ملک میں, ابھی ڈالر ہی نہیں ہے. ڈالر روک کے تو یہ سارے معاملات حل کیے ہیں اس نے, حکومت نے ڈالر کو روکا ہے کہ آپ ذرا تھوڑا صبر کر لیں, ہم ذرا عوام کو تھوڑا سا ریلیف دیں. یہ ڈالر روکا ہے تو آپ کو پیٹرول سستا ملا ہے, اور آگے تھوڑے ایک دو اور ریلیفز آپ کو شاید دے کے پھر آپ کو جھٹکا لگائیں گے بجلی کا, ہے جو 14,000 وولٹ جو ہائی ٹینشن کتنی ہوتی ہے وہ اس کا جھٹکا لگنا ہے آپ کے. ہاں 11,000 واٹ کا یہ سرکار آپ کو جھٹکا لگائے گی, اور پھر آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے, اللہ میری توبہ, آئندہ نہیں ان کو بلانا. دیکھیں آخر تھوڑا سا رہ گیا سر, کیا دیکھ رہے ہیں مطلب کہ اس ٹائم سچویشن, کیا ہم لوگ آگے بڑھ بھی پائیں گے یا ویسے کے ویسے رہیں گے؟ میں نے تو قرآن کی بات ہی آپ سے کروں گا کہ قرآن پاک میں ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے ہی حکمران مسلط کیے جائیں گے, عوام ٹھیک ہو جائے گی, حکمران بھی اچھے آ جائیں گے. کیا ہم کشتی پہ اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے سنت حدیث اور قرآن سے دور؟ تو ظاہر ہے بیٹے, اب جھوٹ تو ہمیں کوٹ کے بھرا ہوا ہے گٹی سے. میں بچپن میں میرے والدہ کوئی چیز منگواتی تھی تو اس میں سے کوئی 2 پیسے یا 4 پیسے ہم بھی رکھ لیتے تھے. کرپشن ہمیں تو ورثے میں ملی ہوئی ہے, ہم وراثت میں. تو جب تک ہم بھی اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے تو پھر اوپر والے کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ واقعی قرآن کا تو نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جیسی عوام ویسی حکمران. ہاں لیکن امید پہ دنیا قائم ہے انشاءاللہ تعالی, بڑی امید ہے. ہم نے اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. سب سے زیادہ میرا خیال ہے دنیا میں اتنے لوگ پارٹیشن میں نہیں مرے جتنے ہم نے. 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ادھر کے بھی اور ادھر کے بھی اس میں شہید ہوئے, اور اپنے اپنے گھر بار اور عصمتیں اور کیا کیا, اور ایک داستان ہے اس قربانی کے لیے, اس ملک بنانے کے لیے یہ قربانیاں دی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی دیر ہے, اندھیر تو نہیں ہے نا. انشاءاللہ ہم بھی بہت زیادہ ترقی کریں گے انشاءاللہ تعالی. مجھے بڑی امید ہے اللہ کے گھر سے. بہت شکریہ. ویلکم بیٹے. تھینک یو سو مچ.